بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم ذکر کے فائدے آج دیکھیں گے اور یہ دیکھیں گے کہ کیسے یہ ایک آسان ترین عبادت ہونے کے باوجود ایک کامیاب زندگی کا راز ہے۔ سورۃ الاحزاب آیت 41 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ کا ذکر کرو، ذکر کرنا بہت زیادہ۔ سب سے پہلا ذکر کا فائدہ جو ہے، جو عیش میں اللہ کو یاد کرتا ہے اللہ مشکل میں اس کو یاد کرتا ہے۔ جو اپنی نعمتوں کے ٹائم میں، اپنی خوشیوں میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے، تو جب وہ غم اور پریشانی اور دکھوں میں ہوتا ہے تو پھر اللہ اسے یاد رکھتا ہے اور اس کا مددگار بنتا ہے۔ عرش الہی کا سایہ ملتا ہے۔ تنہائی میں اللہ کو یاد کرنے سے عرش الہی کا سایہ ملتا ہے۔ نمبر 3، عرش الہی کے پاس تمہارا ذکر کیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو تم اللہ کا ذکر کرتے ہو یہ باتیں عرش الہی کے گرد گھومتی ہیں اور اپنے کرنے والے کو یاد کرتی ہیں۔ کیا تمہیں پسند نہیں کوئی چیز عرش الہی کے پاس تمہارا ذکر کرے؟ نمبر 4، فرشتوں کی مجلس میں ہمارا ذکر کیا جاتا ہے۔ جس نے مجھے دل میں یاد کیا میں اس کو اپنے دل میں یاد کرتا ہوں۔ حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس نے مجھے دل میں یاد کیا میں اس کو اپنے دل میں یاد کرتا ہوں، اور جو مجھے اپنی محفل میں یاد کرتا ہے تو میں اس کو اس سے بہتر محفل میں یاد کرتا ہوں، یعنی فرشتوں کی محفل میں۔ اس کا نیکسٹ فائدہ، جنت میں درخت۔ جنت کی زمین بالکل پلین ہموار ہے۔ ہمارے ذکر کرنے سے ہمارے نام کے درخت جنت میں لگا دیے جاتے ہیں۔ شیطان کی رسوائی، ذکر کے ذریعے شیطان ذلیل اور رسوا ہو جاتا ہے اور اس کے منصوبے ناکام ہو جاتے ہیں۔ شیطان کے منصوبے کیا ہیں کہ اس نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے قسم کھائی ہے کہ میں تیرے بندوں سے بہت سارا حصہ لے لوں گا اور انہیں جہنم میں گراؤں گا اور ثابت کروں گا کہ یہ تیرے ناشکرے بندے ہیں۔ شیطان کے یہ منصوبے ہمارے بارے میں ناکام ہو جاتے ہیں جب ہم کثرت سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو یاد کرتے ہیں۔ اسٹرینتھ، طاقت ملتی ہے۔ دل اور بدن کو طاقت ملتی ہے۔ دل ہیلدی ہوتا ہے، چہرہ روشن ہو جاتا ہے۔ جیسے پانی مچھلی کو زندہ رکھتی ہے، جیسے پانی مچھلی کو زندہ رکھتا ہے، ایسے ہی ذکر انسان کے دل کو زندہ کرتا ہے۔ رزق میں کثرت، ذکر کرنے والے کے رزق میں مال، اولاد، سکون، علم اور باقی ساری نعمتیں رزق میں شامل ہیں۔ ذکر کرنے والے کے رزق میں اضافہ کیا جاتا ہے۔ احسان کا درجہ، ذاکر احسان کے درجے پر پہنچ جاتا ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اس طرح گناہ سے بھی بچ جاتا ہے۔ تقویٰ اور احسان کا سب سے بلند درجہ جو ہے وہ یہی ہے کہ انسان کو ہر وقت احساس ہوتا رہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ دل کا سکون ملتا ہے اللہ کے قرب کے ذریعے اور اس طرح انسان اللہ کو پہچان جاتا ہے۔ دل کا سکون جو آج کے دور میں سب سے ایک ناپید چیز ہو چکی ہے۔ انسان کے پاس ساری نعمتیں ہونے کے باوجود انسان پرسکون نہیں ہے۔ تو ذکر ایک ایسی عبادت ہے کہ اس کے ذریعے انسان پرسکون رہتا ہے، اس سے اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے۔ گناہوں کی عادت ختم ہوتی ہے، اللہ کی محبت بڑھتی ہے اور گناہ کی عادت کم ہو جاتی ہے۔ اور بہترین ذکر کون سا ہے؟ ہم نے ذکر کے فائدے تو پڑھ لیے، لیکن ہم نے ذکر کرنا کس طرح سے ہے اور ہم نے ذکر میں کیا کیا کچھ ہم کر سکتے ہیں۔ نماز، سب سے بہترین ذکر نماز، اس کے بعد قرآن، اس کے بعد جو ہم چلتے پھرتے وضو ہو یا ہم بے وضو ہوں یا ہمارے سر پہ دوپٹہ ہے یا ٹوپی ہے، اس کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ہم ہر حال میں اپنی کروٹوں پر بھی یہ اللہ کی تسبیح ہم کر سکتے ہیں، اور اس میں سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا حول ولا قوۃ الا باللہ، اور جو سب سے لاسٹ ون ہے اس کے بارے میں تو صلی اللہ نے فرمایا کہ یہ وہ کلمات ہیں جو زبان پر ہلکے ہیں لیکن میزان میں بھاری ہیں۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ تو ذکر ایک ایسی عبادت ہے کہ اس کے ذریعے سے انسان کو دنیا کی راحتیں، دنیا کی نعمتیں، اس کا رزق کی فراخی، اس کا علم کا بڑھ جانا، عرش الہی پہ اس کا ذکر کیا جانا، اور یہ سب سے آسان ترین عبادت اور سب سے آسان ترین ذریعہ ہے دنیا و آخرت کی کامیابی کا۔